الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال المؤمن لا ینجی من عذاب اللہ تعالی حتی یترک اربعا الکبر والغیبۃ والحسد وسوء الظن باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے حسد۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال المؤمن لا ینجی من عذاب اللہ تعالی حتی یترک اربعا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اس وقت تک اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکتا۔ کب تک؟ حتی یترک اربعا، یہاں تک کہ وہ 4 چیزیں ترک نہ کر دے۔ الکبرا، ایک تو تکبر، والغیبۃ، دوسری غیبت، والحسد، اور تیسرا حسد، وسوء الظن باللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بدگمانی۔ والحسد، حسد کی تفصیل یہ ہے کہ یہ ابتدا میں پڑھی گئی اس حدیث پاک کا جز ہے، جس کے معانی یہ ہے کہ بندہ جب تک حسد کا گناہ ترک نہ کرے اس وقت تک عذاب سے نجات نہیں پا سکتا۔ حسد ایک انتہائی بدترین گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ حاسدوں کے حسد کے شر سے میری پناہ مانگو۔ آپ جانتے ہیں، بلکہ آپ کو وہ صورت یاد ہے، سیکنڈ لاسٹ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو باقاعدہ حکم فرمایا، قل اے محبوب فرما دو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو یہ حسد جو ہے یہ بھی ایک شر ہے۔ تو اس سے اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ یہ پڑھا کرو کہ یا اللہ مجھے حسد کرنے والے کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا الحسود لا یسود۔ حضور کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں حاسد کبھی سردار اور بزرگ نہیں بن سکتا۔ اگر آپ کو سرداری چاہیے، چودراہٹ چاہیے، حسد چھوڑ دو۔ اگر بندے کے اندر حسد ہو اور پھر وہ یہ سوچے کہ میں اس علاقے کا، محلے کا، گاؤں کا میں چودھری بنوں، نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا نا، اس پہ مور لگ گئی۔ الحسود لا یسود، فرمایا حسد کبھی سردار اور بزرگ نہیں بن سکتا۔ مروی ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ انا خائف من النار باشد الخوف، میں دوزخ سے بہت زیادہ خائف رہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحسد الناس تکن آمنا، لوگوں سے حسد نہ کیا کر، دوزخ سے مامون ہو جاؤ گے۔ یعنی دوزخ سے بچنا چاہتے ہو تو ایک بیماری چھوڑ دو، حسد نہ کیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسد تاکل الحسنات کما تاکل النار والحطب، حسد انسان کے نیک اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں میں وہ چیز پیدا ہونے لگی ہے جس نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا تھا، اور وہ باہم دشمنی، عداوت اور حسد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حسد کی بیماری میں مبتلا ہو اس پر جان کنی کی تلخیاں سخت اور دشوار ہو جاتی ہیں، اور وہ قبر کے سوالات کا جواب دینے سے عاجز ہو جاتا ہے۔
مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو عرش الہی کے سایہ میں دیکھا تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے اللہ، اس آدمی کو یہ مقام کس طرح عطا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے زندگی بھر کسی پر حسد نہیں کیا، اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی اور چغل خوری نہیں کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حاسد انسان میرا دشمن ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جو حاسد ہے نا، وہ دوسرے معنوں میں یہ سمجھو کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ حاسد جو ہے نا، وہ گویا کہ میری عطا پہ، مثلا میں کسی کو عطا کرتا ہوں، دولت دوں، رزق دوں، عزت دوں، سرداری دوں، اور اس کو بھی میں نے کچھ نہ کچھ نعمتیں تو دی ہوئی ہیں، لیکن وہ جو حسد کر رہا ہے گویا میری تقسیم سے راضی نہیں ہے اور میری قضاء و فیصلہ پر ناراض ہوتا ہے اور میری اس تقسیم کو پسند نہیں کرتا جو میں نے بندوں کے درمیان کی ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 6 گروہ گناہوں کی وجہ سے حساب و کتاب کے بغیر دوزخ میں جائیں گے۔ یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ پہلے حساب کتاب ہوتا ہے اور پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ جو یہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی ہیں۔ تو فرمایا کہ حساب و کتاب کے بغیر جو ہے نا یہ گروہ جو ہیں، یہ 6 گروہ، ان کو اللہ جہنم کا اعلان ان کے لیے کر دے گا۔ امراء ظلم و ستم کی وجہ سے، عرب غیظ و غضب کی وجہ سے، مالدار تکبر کی وجہ سے، تاجر خیانت کی وجہ سے، سردار جہالت کی وجہ سے، اور علماء آپس میں حسد کی وجہ سے۔ یعنی ایک قاری دوسرے قاری کا حسد کرے گا، ایک عالم دوسرے عالم کا کرے گا۔ تو حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا ہے۔ فلاں قبیلے کا ایک آدمی فوت ہوا ہے، جو ہی ہم نے اس کا جنازہ اٹھایا تو اس کا جنازہ ہمارے کندھوں سے غائب ہو گیا اور وہ آدمی ہمارے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی میں 2 گناہ نہیں ہوں گے، ایک تکبر، دوسرا حسد۔ اس وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کا جنازہ تم اٹھا لو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اگر تم چاہتی ہو کہ حساب و کتاب کے بغیر جنت میں چلی جاؤ تو پھر مسلمانوں کے ساتھ حسد نہ کرو۔ یہ اپنی زوجہ محترمہ کو حضور فرما رہے ہیں، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ۔ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری کا انتقال ہوا اور تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اس کی روح کا استقبال کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے احکم الحاکمین، تو نے اس آدمی کو یہ بلند مرتبہ کس نیک عمل کی وجہ سے عطا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بندہ کسی انسان کے ساتھ کینہ نہیں رکھتا تھا، سخاوت بہت زیادہ کرتا تھا، کسی کی غیبت نہیں کرتا تھا، کسی مخلوق سے طمع نہیں رکھتا تھا اور کسی بھی انسان پر حسد نہیں کرتا تھا۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو ایمان کو کمزور کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے اور حسد اس سے چھیننا چاہتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی کرنا ہے۔ البتہ اگر تم اس جیسی نعمت کی تمنا کرو لیکن دوسرے کی نعمت کے زائل اور ختم ہونے کی خواہش نہ کرو اور اسے ناپسند نہ کرو تو یہ حسد نہیں ہے، بلکہ یہ رشک ہے اور یہ شرعاً اقسن ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، الحدید کی آیت نمبر 21، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت کرو اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف۔ اب آگے علماء نے حسد کا علاج بتایا۔ مثلا یہ ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، بعض اوقات کسی کی فطرت میں یہ مادہ پایا جاتا ہے، تو اس کا اگر وہ محسوس کرے کہ میرے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ حسد کی بیماری کا علاج اور دوا یہ ہے کہ
کہ تم اس بات پر پختہ یقین رکھو کہ حسد کرنا سراسر دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ دنیا کا خسارہ یہ ہے کہ حسد انسان ہمیشہ غم و اندوہ اور عذاب میں مبتلا رہتا ہے اور کسی لمحہ ان عذابوں سے چھٹکارا نہیں پاتا۔ جو ہی معصود یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے، جو ہی معصود انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کا غم و اندوہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حسد کے لیے ایک عذاب ہوتا ہے، کیونکہ ازل سے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے لیے جو نعمت لکھ دی ہے، حاسد اس میں کمی نہیں کر سکتا۔ آخرت کا خسارہ یہ ہے کہ قیامت کے دن حسد کی نیکیاں ضبط ہو کر مقصود کو مل جائیں گی، یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا اور حاسد ابلیس کے مماثل ہوگا جس نے حضرت آدم پر حسد کیا تھا، اور معصود کو فائدہ حاصل ہوگا کہ حاسد اس کے لیے نیکیاں کماتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو کر موجود نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی موجود نعمتوں میں مزید اضافہ کر دے گا۔ اور اگر اس سے حسد کی بیماری سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، جب بھی یہ جذبہ اندر پیدا ہو تو جس کے لیے حسد پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے۔ جب وہ اس کے لیے دعا کرے گا تو اس کے پاس جو دو فرشتے ہیں نا، جب بندہ مومن کسی مومن کے لیے دعا میں کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ فرشتے اس بندے کے لیے مانگتے ہیں۔ جب وہ جس سے حسد کا مادہ دل میں پیدا ہوا ہے نا، اس کے لیے جب دعا کرے گا تو اس کے دائیں بائیں جو دو فرشتے ہیں نا، وہ اسی نعمتوں کی دعا اس بندے کے لیے کر رہے ہوں گے، اور فرشتوں کی دعا اللہ قبول کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو بھی وہ مقام و مرتبہ عطا کرے گا، پھر اس کو حسد کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بیماری سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔